بسم الرحمن الرحیم 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالموں نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے تو ان کے پاس ایک عراقی شخص آیا اور اس نے کہا کہ مکھی کو قتل کرنا حالت احرام میں کیسا ہے، حالت احرام میں مکھی کو مارنا کیسا ہے۔ یہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ مچھر کا خون کپڑے کو لگ جائے تو کیا حکم ہے، اس نے یہ پوچھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس عراقی کو دیکھو کہ انہوں نے یعنی اہل عراق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا، اور یہ پوچھ رہے مکھی کے بارے میں اور مچھر کے بارے میں کہ مکھی کو مار سکتے ہیں یا نہیں مار سکتے، اور مچھر کا خون لگ گیا تو کیا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا۔ تو وہاں پرواہ نہیں ہوئی، حالانکہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پھول تھے، آپ کے نواسے تھے، ان کو شہید کر دیا، اور پوچھ رہے مچھر اور مکھی کے بارے میں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا دردناک واقعہ ہے، یہ مسلمانوں پر بڑی آزمائش کا واقعہ تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے اور وہ گزر جائے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے منصب پر فائز فرمایا ہے، آپ شہید ہیں اور شہید مرتا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہداء کو یہ مت کہو کہ یہ مر گیا، بلکہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، ان کو اللہ رزق دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مصیبت کا وقت یاد آ جائے، آزمائش کا وقت یاد، تو خود بخود جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں وقت وہ یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا، لیکن اگر یاد آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئی، چاہے وہ مسلمان مرد ہے، عورت ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد 1 سال 2 سال کے بعد دوبارہ اس کو یاد آئی اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ثواب دیں گے جیسا اس دن دیا تھا جس دن اس کے اوپر مصیبت آئی تھی۔ تو جب مصیبت یاد آ جائے تو اس وقت بھی حکم یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا پر بہت کچھ لکھا گیا، بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی، اور ان میں جو مستند کتاب اردو میں ہے وہ ہے، اس کا نام ہے اسوہ حسینی، یعنی حضرت حسین یعنی واقعہ کربلا، اور یہ کتاب ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کی خاطر، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دی، شہادت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔